أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. روى الإمام الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے اپنی جگہ جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے سرکش جنوں اور شیطانوں کو جھکڑا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے پیش قدمی کر، اے خیر کے چاہنے والے پیش قدمی کر، اے شر کے چاہنے والے تھم جاؤ. رمضان مبارک، اس کی شان عجیب، اس کی باتیں عظیم الشان. انہی باتوں میں سے ایک بات، اللہ کریم رمضان کے سارے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور پورا مہینہ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اس کی کیفیت کیا ہے؟ عرش والے رب ہی جانتے. مخلوق میں سے نہ کوئی جان سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا. آئیے اللہ مالک کی توفیق سے اسی حوالے سے، جنت کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں. اللہ کریم گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نہیں جانتا، اور جو جانتا ہوں وہ بیان کروں وہ ممکن نہیں. ان باتوں میں سے صرف 8 باتوں کا اللہ کی توفیق سے ٹوٹا پھوٹا انتخاب کر کے لایا ہوں. ان 8 میں سے جتنی باتیں اپنے محدود وقت میں ہوئیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے، اور اللہ کرے کہ اس نیت سے کہا اور سنا جائے کہ یا اللہ ہم کسی قابل نہیں، اپنی رحمت سے اس مبارک جگہ، اس مبارک وقت میں اس کہنے سننے کو، کہنے والے ناکارے اور تمام سننے والے حضرات و خواتین کو جنت کے وارث بننے کا سبب بنا. اللہ کرے کہنے میں اور سننے میں صرف یہی نیت. آئیے ان باتوں میں سے پہلی بات، اور اس سے پہلے اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جنت کی کیفیت کو جاننے کے لیے نہیں، جنت کی کیفیت کا تصور کرنے کے لیے نہیں. جنت کی کیفیت جیسی ہے اس کا جاننا،
جنت کی کیفیت کا جو تصور ہے وہ کرنا کسی کے بس میں نہیں، وہ بیان سے بالا اور سوچ سے بالا۔ تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ میں غلطی سے بچ جاؤں، صرف اس کی شان و عظمت، اس کا ایک تصور کرنے کے۔ جنت کا تصور انسانی مخلوق کی بساط سے ماورا۔ آئیے اب اس کے بعد اس حوالے سے 8 باتیں اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے باحوالہ سننے سنانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم۔ اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی ہے کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں اور کسی کان نے وہ سنا نہیں، بس نہیں، ملک صاحب نہیں، آگے وَلَا خطر عَلَى قَلْبِ بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ رانا صاحب وہ خیال سے ماورا چیز، خیال جو ہم جانتے ہیں اس کی کوئی حد ہے؟ وسیم صاحب ہے حد؟ جنت خیال جو خود لا محدود ہے اس سے بھی اوپر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21واں پارہ سورہ السجدہ اس کی آیت شریفہ 17 اس کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کوئی جان، سب آگے اللہ کے سوا سب، کوئی جان وہ نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی۔ اللہ نے کوئی جان ایسی بنائی نہیں جو جنت کے بارے میں وہاں جانے سے پہلے جان سکے۔ دوسری بات، بغیر تشریح کے اختصار سے چلتے جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ، 1 میٹر کی ہوگی، 2 کی ہوگی، 10 کی لگا لو، فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو جنت میں چھڑی کے برابر جگہ جب دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے تو وہ جنت کیا ہو۔ تیسری بات، حضرات ائمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک عورت، کون سی عورت خان صاحب؟
اماں عائشہ کی بات نہیں، اماں خدیجہ کی، کوئی ایک عورت. اور جب کوئی ایک عورت ایسی ہے تو شان والی عورتیں کہاں ہوں؟ فرمایا اگر جنت کی ایک عورت کیا کرے، جنت سے جھانک دے تو جنت اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ ہے سارا اس کے نور سے چمک اٹھے. اللہ کے فضل و کرم سے عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کمزور بندے کی خواہش، کوئی حدیث غیر ثابت شدہ ضعیف اللہ زبان پہ ہی نہ پکی بات. فرمایا اگر ایک عورت جنت کی وہاں سے جھانک دے، کیا ہو وہاں سے، وہ کتنی دور ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. فرمایا وہاں سے زمین تک ساری کائنات اس کے حسن و جمال کے نور سے چمک اٹھے. اور کیا ہو بس نہیں، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وہاں سے لے کر، نور صاحب سمجھ آ رہی ہے، نور محمد صاحب، وہاں سے لے کر کہاں تک، زمین تک پوری کائنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اور کیا فرمایا تیسری بات، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے، تاج نہیں، وہاں تاج والے بھی ہوں گے خوش نہیں، تو اللہ کرے ہم ناکارے نالائق بھی ان میں ہو جائے. تاج نہیں، دوپٹہ. دوپٹہ اور تاج میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ فرمایا اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے کیا ہوگا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کی ایک دوپٹہ. جنت کیا ہو. چوتھی بات، امام مسلم نے سیدنا المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، ما ادنا اہل جنت منزلۃ، جنت میں جس کی حیثیت، جس کا اسٹیٹس سب سے کم ہوگا. اللہ کے نبی اس کا سوال تو وہ سوال ہی ہوگا. عرض کیا اپنے رب سے، جنت میں جس کی حیثیت سب سے کم ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ شاندار سوال ہے. اللہ کریم نے جواب میں فرمایا، ہوا رجل یجی بعدما ادخل اہل الجنت الجنہ. رب کریم نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آئے گا. فیقال له، اس سے کہا جائے گا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ عرض کرے گا، یا رب کیف، اے رب کیسے، کیوں کیسے کہا. وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم، ہماری زبان میں ساری سیٹیں بک ہیں تو میں کدھر جاؤں. اور لفظی ترجمہ، لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جاگودی ہو چکے ہیں، اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں، میں کدھر جاؤں. اللہ پاک عرض کریں گے، اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. وہ ایک بندے کی جگہ کہتا ہے نہیں ہے، میں کدھر جاؤں. اور اللہ کیا کہیں گے، کیا تو راضی ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی جو سلطنت ہے اس کے برابر تجھے جگہ دے دو. اس کی سوچ اور اللہ کے جواب میں کوئی مناسبت ہے؟ اس کا کیا خیال ہے کہ جنت میں میری کوئی سیٹ ہے ہی نہیں. اور اللہ مالک کیا فرما رہے ہیں، پتہ اللہ کو ہے یا اس کو ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا تو راضی ہے کہ میں تجھے کیا کروں، دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر جنت میں جگہ دے دوں.
اور سلطنت جو آخرت کی ہوگی وہ دنیا کے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت کی ہوگی یا کیا ہوگی؟ وہ سن چکے ہیں چھڑی کے برابر جگہ کیا ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے تو جو ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر وہاں جگہ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ بندہ جواب دے گا رضیت رب، میں راضی ہوں۔ آج کے زمان میں ڈن، وہ ڈن کر رہے، اللہ نہیں ڈن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے لک ذالک، تو راضی ہے، تجھے دے دیا گیا، بس نہیں، وَمِثْلُهُ 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 وَمِثْلُهُ، تو ایک بادشاہ کی سلطنت پر راضی ہے، میں رب العالمین تشریح میں نہیں راضی۔ کیا ہے؟ ایک بادشاہ کی سلطنت کے برابر دیا گیا، اس کے مثل، اس کے مثل، اس کے مثل، اس کے مثل۔ بندہ ہے تو بے صبر ہی نا۔ فقال فی الخامس رضیت رب، چاہتا ہے جلدی سودا ہو جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ پھر کہیں گے جس کی تشریح ہے کہ میں نہیں راضی، اللہ فرمائیں گے ھذا لک، ھذا لک، جس پر تو راضی ہے تجھے دیا گیا، لیکن میں اشارہ نہیں کرنا چاہیے، میں یعنی رب العالمین میرے پاس تیرے لیے اس سے آگے بھی ہے۔ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، جس پر تو راضی ہے دیا گیا، یعنی ایک بادشاہ کی سلطنت سے 5 گنا زیادہ وہ دیا گیا، لیکن بس نہیں، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، اور اس سے 10 گنا اور زیادہ، تو کتنی سلطنتوں کے برابر ہو گیا؟ کون کرے گا حساب؟ 5 × 10 کتنے ہو گئے؟ تو 50 سلطنتوں کے برابر نہیں، جواب غلط ہے۔ 5 تو پہلے دے چکے ہیں اللہ، اور 10 گنا مزید، 5 + 50 کتنے ہو گئے؟ 55۔ اور یہ بندہ ہے کون جس کی جنت میں حیثیت سب سے اونچی ہوگی؟ سب سے، بس یہی ہے، اور بھی کچھ ہے کاشمیہ نہیں۔ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، صرف یہی نہیں، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے وہ بھی ہے۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ پاک۔ رکنے والے ہیں، اور کوئی روکنے والا ہے آتم میاں کو؟ بڑی چھٹیاں ہو گئی آپ کی، اور 55 بادشاہتوں کے برابر، اور اس کے بعد ایک کشمیر ہمیں ماشاءاللہ کتنا ہم نے کامیابی حاصل کی، 55 بادشاہی اور جنت کی جگہ۔ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، اور اس کے بعد جو تو چاہے، اور وَلَذَّتْ بِهِ عَيْنُكَ، اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بندہ وہ ہے جس کی حیثیت جنت میں سب سے، اس کے نیچے کوئی بندہ نہیں۔ 5ویں بات وہ اب شروع تو کروں گا، لیکن اسی پہ درمیان میں وقت ہو چکا، تو انشاءاللہ الرحمن ارادہ کچھ مزید اور تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جنت ہی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی، اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق دے، عرض کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ جنت میں کون جائیں گے ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے میری اور آپ سب کی نیتوں کی اصلاح کرے۔ یہ کہنا سننا اسی طرح وہاں جنت میں جا کے مل کے مجلس جمانے کا اللہ سبب بنا دے۔ مانگ رہے ہیں، اپنے ہاتھ خالی ہیں، خالی نہیں گندے ہیں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، کہنے سننے کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے جنت والوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه